السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 121 کے تحت ہم غزوہ احد کے تعلق سے سماعت کر رہے تھے کہ جس کا کچھ حصہ آپ نے سماعت کیا کہ اس جنگ میں مجاہدین انصار و مہاجرین بڑی دلیری کے ساتھ جانبازی کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابو دجانہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدانہ حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ کے رکھ دی اور لڑائی جاری تھی۔ کفار کی شکست ہو گئی اور کفار بدحواسی کے عالم میں وہ دوڑنے لگے، کفار کی بگدڑ مچ گئی اور مسلمان جو ہے فاتحانہ عالم میں سارے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اس دوران جب اس منظر کو وہ 50 تیر انداز جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑ پر متعین کیا تھا حفاظت کے لیے، اور یہ فرمایا تھا کسی بھی صورت میں جب تک کہ میرا حکم نہ ملے تم پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، لیکن جب ان لوگوں نے، ان 50 لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے فتح یاب ہو چکے ہیں، کفار دوڑ رہے ہیں اور لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کسی بھی صورت میں جب تک کہ سرکار کا حکم نہ آئے ہم یہاں سے نہیں اتریں گے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ سرکار کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک کہ فتح نہ ہو تب تک نیچے نہ اترے، اب تو کفار دوڑ چکے ہیں، بھاگ چکے ہیں، تو ہمیں نیچے اترنے میں کیا ہے۔ تو ان میں سے بعض جو ہے وہ نیچے اتر گئے اور حضرت عبداللہ بن جبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا اور فرمان مصطفیٰ کی مخالفت سے آپ نے ڈرایا، مگر جو تیر انداز تھے انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جو ہی یہاں کچھ لوگ بچے، کفار کے لشکر کے افسر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ تقریباً لوگ خالی ہو چکے ہیں، فوراً وہاں سے پیچھے سے آئے اور آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند جانبازوں کے ساتھ آپ بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن سب کے سب شہید ہو گئے چونکہ کچھ بچے تھے۔ اب کیا تھا، کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا، یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار کی فوج جو تھی وہ پلٹ گئی، ان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ اب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، پیچھے کیا دیکھا کہ تلواریں برس رہی ہیں، کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ افراتفری کا ماحول تھا۔ اس دوران یہ ہوا لشکر اسلام کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن قمیہ نے ان کے ہاتھ پر تلوار چلا دی، ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ اب انہوں نے اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا، اس نے دوسرے ہاتھ پر بھی تلوار مار دی، یہاں تک کہ آپ زمین پر گرے، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی شہید ہوئے، لوگوں کی نظر ان پر پڑی، تو چونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت صورتاً، تو ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے یہ شور مچایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس آواز کو جو ہی مسلمانوں نے سنا تو وہ پریشان ہو گئے، اور بعض تو ایسے تھے کہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمان 3 گروہ میں بڑھ گئے، کچھ لوگ بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ خبر سن کر ان کا دل بیٹھ گیا، اور کچھ صحابہ ایسے تھے اس دوران بھی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اب مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہادری کے ساتھ لڑتے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر دیکھتے جا رہے تھے کہ جبال نبوت کہیں نظر آئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا
لڑتے لڑتے میدان جنگ میں سب سے آگے نکل گئے تو دیکھا کہ کچھ مسلمان مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا اب ہم لڑ کے کیا کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ رہے۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے، ہم بھی بہادری کے ساتھ لڑیں اور شہید ہو جائیں۔ یہ کہہ کر آپ بہادری کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر موجود تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی کر دیا تھا، ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر پہچانا۔ جنگ اسی طریقے سے جاری تھی۔ جانصاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے۔ سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی۔ عین اسی مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس کی نظر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے جو ہی دیکھا تو پکار کر مسلمانوں سے کہا کہ ادھر آؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ یہ آواز کو سن کر تمام جانصاروں کی جان میں جان آ گئی۔ ہر طرف سے دوڑ کر مسلمان وہاں جمع ہونے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ کرنا شروع کیا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ کفار کا ہجوم جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، سرکار نے فرمایا کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان کو قربان کرے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 انصاری صحابی کو لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جان کو فدا کر دی۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس لائی جائے۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھسک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان کہ ان کی جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جہاد سے آپ محبت دیکھیں، سرکار سے محبت دیکھیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے۔ وہ پیر سے معذور تھے، لنگڑا کر چلتے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے یہ دعا کی مولا تبارک و تعالیٰ میدان جنگ کے لیے نکلا ہوں، مولا تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے واپس اپنے گھر کی طرف نہ لوٹا۔ ان کے 4 فرزند تھے جو اسی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کے لنگڑا ہونے کی بنیاد پر انہیں روک دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس آوازاری اور گریہ وزاری کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی انہیں اجازت دے دی، حتیٰ کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ خدا کی قسم میں بھی جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے لڑکے بھی ان کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد ان کی بیوی آئی اور میدان سے ان کی لاش مبارک کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھا تاکہ مدینے میں لے جا کر دفن کیا جا سکے، لیکن 1000 کوشش کے باوجود وہ مدینے کی طرف نہیں لے جا سکی اور جب لے جانے کی کوشش کرتے اونٹ بھاگ جاتا، کسی اور طرف نکل جاتا اور بھاگ کر پھر میدان جنگ کی طرف ہی آتا۔ جب یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچی کہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو مدینہ لے جانا چاہ رہے ہیں لیکن اونٹ اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا نہیں کی تھی کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے میدان جنگ سے اہل و عیال کی طرف آنا نصیب نہ کر؟ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لی ہے، اب تم انہیں مدینہ نہیں لے جا سکتے، یہی انہیں دفنانا ہوگا۔ اسی پریشانی کے عالم میں ابھی بکھرے ہوئے مسلمان
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری طریقے سے جمع نہیں ہوئے تھے، ایک نامور کافر عبداللہ بن قمیہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور اس ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں رخ انور پر چھپ گئی، اور ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرے اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے 2 دنداں مبارک ایک روایت کے مطابق شہید ہوئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ جو ہے زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث بن سمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا اٹھا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور بھاگ نکلا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کو دکھا کر اور اپنی تکلیف اور پریشانی کو ظاہر کرنے لگا اور رونے چلانے لگا۔ جب ساتھیوں نے اس کے زخم کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو معمولی خراش ہے، تمہیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے کہا، تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ تو بہرحال ایک چھوٹا سا زخم ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر وہ میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اس کا واقعہ ہے کہ ابی بن خلف نے مکے میں ایک گھوڑا پال رکھا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا، اور روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، انشاءاللہ میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ احد میں آیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نیزہ مارا اور اسی سے وہ جو ہے واصل جہنم ہو گئے۔ اور وہ شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے تلوار چلائی تھی کہ ابن قمیہ ملعون، اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھا تو پہاڑی بکرے نے جو قہر خداوندی بن کر اس پر مسلط ہو گیا اور اس کو سینگ مار مار کر اس کو چھلنی بنا ڈالا، اور پہاڑ کی بلندی سے اس بکرے نے اس کو نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کے لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف کفار آپ کی طرف ٹوٹ پڑے، تو کفار کا یہ ہجوم آپ کی طرف جب بڑھنے لگا تو یہ منظر دیکھ کر صحابہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی طرف بڑھے اور آپ کے لیے ڈھال بن گئے، جیسے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے، اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھی ان کو اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک یعنی رسول اللہ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار پہنچنے دیتے ہی نہیں تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ سے روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور ان کے بدن پر تقریباً 39 زخم آئے۔ غرضے کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، ایسی بہادری دکھائی اور ایسے جنگ کرتے رہے کہ جتنے بھی تیر برستے وہ اپنے سینے پر لیتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جس قدر تیر تھے سب برسائے، جتنی کمانیں تھے سب ان کی ٹوٹ گئی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے انہوں نے بٹھا لیا تاکہ دشمنوں کی تیر اور تلوار کا کوئی وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کر دیا۔ اچانک ایسا ہوا کافروں کا ایک تیر آ کر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر اس آنکھ کے حلقے میں رکھا، یوں دعا کی، یا اللہ قتادہ کی آنکھ کو بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے،
اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی وہ آنکھ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فٹ کیا تھا، دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا یہ حال تھا، چونکہ آپ ایک ماہر باکمال تیر انداز تھے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے تیر اٹھا کر دیتے اور فرماتے جاتے کہ اے سعد، تم تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت مبارک کا صدمہ اور چہرہ مبارک بھی زخمی تھا۔ اسی حالت میں آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر رکھا تھا اور چھپا دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے دست مبارک کو پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر چبھ گیا تھا، اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں کو پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ٹوٹ گیا۔ چہرے انور سے جو ہے خون بہنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے خون گر رہا ہے، تو جوش عقیدت سے چوس کر اس خون کو پی لیا اور ایک خطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن سنان، کیا تم نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جس نے میرا خون پی لیا، جہنم کی کیا مجال کہ اسے چھو سکے۔ سبحان اللہ۔ اسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے، جہاں پر کفار کا پہنچنا مشکل تھا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھ لیا، فوج کو لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے نیچے اتر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرماتے، چہرے انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی، مگر خون بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا گیا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً تھم گیا۔ اب ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا، ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا، کیا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا، اس کا بھی جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا، کیا تم میں عمر ہیں؟ سرکار نے فرمایا، جواب نہ دو۔ تو اسے جب کوئی جواب نہیں ملا، ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آپ نے چلا کر کہا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے اپنے فتح کے گھمنڈ میں یہ نعرہ لگایا کہ اے حبل تو سر بلند ہو جا، اے حبل تو سر بلند ہو جا، یعنی جو باطل خدا ہیں ان کے، اس کو پکار رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا، ہم کیا کہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نعرہ لگاؤ کہ اللہ اعلی واجل، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزہ ولا عزہ لکم، ہمارے لیے عزہ یعنی بت ہے، تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جواب میں کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان یہ بلند آواز بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کر رہا تھا کہ آج کے دن بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا۔ لڑائی میں کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان کاٹ دیے اور صورتیں بگاڑ دیے، مگر میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا، نہ مجھے اس پر کوئی رنج و غم افسوس ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ کفار قریش کی جو عورتیں تھیں، جنگ بدر کا چونکہ بدلہ لینے کے لیے آئی تھیں،
شہداء جو صحابہ شہید ہو چکے تھے ان کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دیے، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان کے اعضاء کو ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھرتی رہی، پھر جب ان کی لاش ملی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چاک کیا اور کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ابو سفیان اور ہند دونوں نے اسلام دشمنی میں اس قدر آگے بڑھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں فتح مکہ کے بعد اسلام کو ان کے دل میں ڈال دیا، اور ان دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ حدیث کے مفہوم کے مطابق جو اسلام قبول کر لیتا ہے، گزشتہ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب اسلام کے قبول کرنے کے بعد ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی ذات پر طعنہ زنی کریں اور انہیں برا بھلا کہیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابیت کا شرف بخشا اور ان کے اسلام کو قبول کیا، اور ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے جب معاف کر دیا اور ان کے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، تو ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی ذات پر ان واقعات کی وجہ سے، پچھلے واقعات کی وجہ سے ان پر انگلی اٹھائیں اور آج بھی ان کے خلاف ان کی ذات پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت ہند ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی ذات ہو، کہ ہمیں چاہیے کہ دلی طور پر ان کا احترام کریں، اور ان کے تعلق سے آپسی جو بھی معاملات ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ جب رسول نے قبول کر لیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اس لیے کہ وہ اصحاب رسول اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے تعلق سے گستاخی کرنے والوں سے ہمیں دور رکھے اور سب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ بھی جو باتیں ہیں، جو عورتوں کے تعلق سے جو کارگزاریاں ہیں جنہوں نے بہادری دکھائی جنگ احد میں، اس کے تعلق سے نیکسٹ ویک انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔